نے الف اور با میں یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت اپنے نبی کی قدر کرو. میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے. اسرا بعبدہ، اللہ آنے جانے سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، تعبیر ہے صرف عزت کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے کہ میں خود اپنے حبیب کو لینے آیا تھا. اس لیے جو آپ اوپر گئے ہیں تو جبریل کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوئے، جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑا، جبریل نے پروں پہ نہیں بٹھایا، جبریل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں گئے. جبریل اپنی رفتار سے گئے، میرے نبی اپنی رفتار سے گئے. جبریل تو خالی ساتھ نوکر بن کے جا رہا ہے، لے جانے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آجا میرے ساتھ آ، چل. پہلا آسمان، دروازے کھولو، آگے آدم کھڑے ہوئے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، مرحبا نیک نبی آ گئے، مرحبا نیک بیٹے آ گئے. اوپر چلو، دوسرا آسمان، عیسیٰ زکریا یحییٰ کھڑے ہیں علیہ السلام، تینوں نبیوں نے استقبال کیا، نیک نبی آ گئے، نیک بھائی آ گئے. تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، نیک نبی آ گئے، نیک بھائی آ گئے. چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، نیک نبی آ گئے، نیک بھائی آ گئے. پانچواں آسمان، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال، ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، نیک نبی آ گئے، نیک بھائی آ گئے. چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، نیک نبی آ گئے، نیک بھائی آ گئے. ساتواں آسمان، یہاں ایک بیت اللہ زمین پر ہے، ایک ساتویں آسمان پر ہے. جیسے یہاں طواف ہوتا ہے وہاں طواف ہوتا ہے. ہر وقت عرب فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں. ایک جماعت جب طواف کر کے نکل جاتی ہے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. جب ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں تو کوئی استقبالیہ نہیں ہے. ایک بڑے میاں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھا، ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے. آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں. ابراہیم بھی میرے نبی کے طفیل ابراہیم بنے ہیں، لیکن امت کو پیغام دینا ہے کہ رشتوں کی قدر میں نے نبی کو بھی سکھائی، تم بھی یاد رکھنا. یہ نہ ہو مال و دولت کے نشے میں ماں باپ کی عظمت بھول جاؤ، اقتدار کے نشے میں بہن بھائیوں کو بھول جاؤ. رشتے ناتوں کی عظمت، میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قدم تو ہے وہ جو اللہ کے راستے میں اٹھتا ہے. اس کے بعد سب سے بہترین قدم وہ ہے جو رشتے داروں کی ملاقات کے لیے اٹھتا ہے. تو رشتے ناطے سمجھائے گئے. اللہ جانتے تھے یہ امت ماں باپ کو بہت غور کرے گی، تو اللہ نے میرے نبی کو آگے چلایا، ابراہیم کی طرف چلایا. جب قریب ہوئے تو پھر ابراہیم کھڑے ہوئے، اور سارے نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. استقبال کیا اور امت کو پیغام دیا کہ وجہ کائنات بھی باپ کے آگے جھکنے کے لیے مجبور ہے کہ اس کی عزت یہاں جھکنے میں ہے. اور یہی پیغام امت کو دیا گیا ہے، اور یہی پیغام میرے نبی نے دیا ہے. آپ نے تو اپنے ماں باپ نہیں دیکھے تھے، ماں کے پیٹ میں 2 ماں کے تھے، باپ اٹھا لیے گئے. والدہ کو 6 سال دیکھا، پھر وہ جدا ہو گئی. تو آپ نے ایک دفعہ یہ اظہار کیا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اما جی لبیک، نماز بعد میں پڑھی جائے گی، پہلے آپ کی سنوں گا. حضرت ام ایمن تشریف فرما تھی. ہمارے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، 8 عورتوں نے. حلیمہ سعدیہ مشہور ہیں، ماں کے علاوہ 6 اور ہیں، ان میں ایک ام ایمن بھی ہیں، ثویبہ بھی ہیں. تو ام ایمن تشریف فرما تھی نبی کے گھر میں. تو آپ نے تو ام ایمن نے کہا بیٹا محمد پانی تو پلا دو. تو اللہ کے نبی دوڑ کے اٹھے، گلاس اٹھایا، وہ گھڑے میں سے پانی ڈالنے لگے.
تو حضرت عائشہ نے کہا ام ایمن اللہ کے نبی کو حکم سناتی ہے؟ کہا اللہ کا نبی تو ہے لیکن میرا بیٹا بھی تو ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں 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 میں بیٹا ہوں یہ میری ماں ہے، میں بیٹا ہوں یہ میری ماں ہے. پیغام سنایا. 57 برس کے بعد حج کا سفر ہے. 6 سال کی عمر میں ماں فوت ہوئی. 57 سال کے بعد حج کا سفر کیا ہے 63 برس کی عمر میں، اور 70,000 کا قافلہ ہے جو مکے پہنچ کے 1 لاکھ ہوا، عرفات پہنچ کے 1.25 لاکھ ہوا. یہ 70,000 کا قافلہ ابوا کے قریب سے گزرا ہے. ابوا کے جنگل اور کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے. آپ نے راستہ بدلا اور ماں کی قبر پر پہنچے. اپریل کا مہینہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، ننگا سر ہے، احرام باندھا ہوا ہے، شدید گرمی ہے. میں 2000 میں قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، میرے رب نے مجھے پہنچایا تھا. میری زندگی سفروں میں گزری، ایسا سفر میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا. میں بیت اللہ میں 2 دفعہ اندر گیا، لیکن وہاں صرف میرے نبی کی ماں نہیں تھی، آپ سب کی ماں ہے، کل کائنات کی ماں ہے. جو وہاں میری کیفیت تھی وہ کہیں نہیں بنی، کہیں نہیں بنی، کہیں نہیں بنی. او ہو تو میرے نبی تشریف لائے. 57 برس گزر چکے ہیں، اور جب ماں کی قبر پر پہنچے تو اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ اوپر رکھے اور سر یوں دیا، اور جیسے چھوٹے بچے گھٹنوں میں سر دے کے ہچکیاں لے کے روتے ہیں. اے کاش تم وہ جگہ دیکھتے. اس ایڈیٹوریم میں تمہیں کیا بتاؤں، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، پرسوں بھی سنا ہے. میں اس وقت بھی رو رہا تھا، میں اب بھی رو رہا ہوں کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے کہ ہائے 6 سال کی عمر میں اپنے حبیب کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا، جس کے لیے کائنات بنائی، جس کے چہرے کی قسمیں کھائیں والضحی، جس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم کھائی وہذا البلد الامین، جس کی رسالت پہ قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کا وکیل صفائی بن کے قسمیں کھائیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھائیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، جس کو بول کی قسم کھائی وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، جس کے اخلاق کی قسم کھائی نون والقرآن نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم، جس کے بول جس کے وجود کو قرآن میں ذکر کیا فول وجہک، تیرا خوبصورت چہرہ پھر میری طرف، لا تمدن عینیک، تیری آنکھیں، ایک ایک عضو کا ذکر میں قرآن سے بتا رہا ہوں. فول وجہک، تیرا چہرہ، لا تمدن عینیک، تیری آنکھیں، لا تحرک به لسانک، تیری زبان، لا تجعل یدک، تیرے ہاتھ، الم نشرح لك صدرک، تیرا سینہ، علی قلبک، تیرا دل، الذی انقض ظہرک، تیری کمر، ایک ایک عضو کو الگ ذکر کیا. کمبل کا ذکر کیا یا ایھا المزمل، چادر کا ذکر کیا یا ایھا المدثر، رسالت کا ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چال کا ذکر کیا ما لهذا الرسول يمشي في الاسواق، رات کے شغل کا ذکر کیا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، دن کی محنت کا ذکر کیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے اندر کے سینے کے درد کا ذکر کیا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ کے عالمی ہونے کا ذکر کیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پورے جنس و انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جنات کا نبی بنا کے بھیجا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جس کی ایک ایک ادا کو قیامت تک محفوظ رکھا، جس کے بول کو، چال کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، سونے کو، رونے کو، ہنسنے کو، خلوت کو، جلوت کو، اندر کو، باہر کو، جس کی ہر ہر ادا کو میرے رب نے تاریخ کا حصہ بنایا، قرآن کا حصہ بنایا،
حدیث کا حصہ بنایا، جس کے نسب کو آدم علیہ السلام تک میرے رب نے محفوظ رکھا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ناقی بن عوفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائد بن عاب بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیفر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. ہائے ہائے، یہ ہے حبیب اللہ محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور حامد اور محمود اور راشد اور رشید اور مرتضی مجتبی اجود اور اطہر اور اطہر اور انور اور اکمل اور اعمل اور عالم اور اطہر اور اشرف. میں الفاظ کہاں سے لاؤں؟ تعبیرات بڑی چھوٹی ہیں اور مرتبے بڑے بلند ہیں. تعبیرات تو میرے جذبات نہیں بیان کر سکتی، تو میں اپنے نبی کو کہاں سے بیان کروں؟ الف با تا سا 29 حروف کے اندر میں کیسے لاؤں اپنے نبی کو، جس کو رب نے بنایا اور حبیب بنایا، جس کو رب نے بنایا اور اپنا محبوب بنایا؟ میں کیسے اس کو بیان کروں؟ اور کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ہائے، ان کو تو اللہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھلا تھا، سنگ مرمر کے گھروں میں ٹھہرا تھا، زربفت کے پردے ہوتے، ریشمی لباس ہوتے، نرم گدے ہوتے، آگے پیچھے سواریاں شاہ سوار ہوتے اور براق کی سواریاں ہوتی، کھانے صبح شام ہوتے. لیکن ہائے، میرے نبی کا گھر وہ گھر ہے جہاں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. سب سے محبوب بیٹی چاروں میں سے فاطمہ ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا، کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. میرے بچے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. بیمار پتہ چلا بیٹی بیمار ہے. حال پوچھنے گئے، ایک صحابی عمران بن حسین ساتھ ہیں، تو کہا بیٹی اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران ہے. یا رسول اللہ، میرے گھر میں چادر کوئی نہیں، پردہ کس سے کروں؟ چادر کوئی نہیں، بڑی چادر کوئی نہیں، پردہ کس سے کروں؟ آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے کی، بیٹی اس سے کر لو. چادر میں لپیٹا، اپنے حال پوچھا. ماں بچی بھی صابر، باپ بھی صابر. صبر کا لفظ بھی چھوٹا ہے اس اہل بیت کے لیے، لیکن بندھن ٹوٹ گئے باپ کو دیکھ کے. تو بیٹی کیا حال ہے؟ تو سینے پہ سر رکھ اور رونے لگی. کہ یا رسول اللہ، پہلے بھوک تھی، کھانا نہیں تھا، اب بیماری ہے، دوا کوئی. تو آپ نے بچی کو ایسے لے لیا اور ان کے سر پر اپنی ٹھوڑی کو رکھا. احد میں پتھر کھا کے آنسو نہیں بہے، طائف میں پتھر کھا کے آنسو نہیں بہے. بیٹی کے آنسو نے ٹپ ٹپ جھرنے ابلنے لگے چشمے، اور داڑھی سے آنسو گر کر بیٹی کے بالوں پر گر رہے ہیں. اور کائنات کے افضل ترین بیٹی اور افضل ترین باپ ایک دوسرے سے مل کے رو رہے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا، میری بیٹی صبر کر، آج 3 دن ہے تیرے باپ روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھا، تم 5 وقت کھا کے بھی نہ شکر ہو. آج 3 دن ہے تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. اور مجھے میرے رب نے کہا تھا، اے میرے حبیب، چاہو تو عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا دوں، تیرے آگے نثار کر دوں. تو میں نے کہا نہیں میرے رب، مجھے غربت والی نبوت چاہیے، بادشاہی والی نبوت نہیں چاہیے. اور پھر فرمایا،
اے فاطمہ میری بیٹی، تجھے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تجھے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ہاں، یہ سرداریاں زیور پہن کے نہیں ملی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے ملی ہیں، یہ صبح شام جوڑے بدل کے نہیں ملی، یہ پیوند لگے کپڑے پہن کے ملی ہیں۔ اولاد کے اب آدمی اپنی بھوک سا جاتا ہے، اولاد کی نہیں سہی جاتی، دونوں بچے رو رہے، آپ تڑپ کے اٹھے، میرے بچوں کو کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بھوک ہے، رو رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے پکڑاؤ حسن کو، تو آپ نے حسن کو پکڑا، اپنی زبان ان کے منہ میں دی، تو اس کو چوستے 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 پتہ نہیں اندر سے اللہ نے کیا نکالا، ایک دم ان کا چہرہ کھل گیا۔ پھر ہم کا حسین کو پکڑا، پھر اس کو اٹھایا، پھر ان کے منہ میں زبان دی، اور وہ چوستے 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 خاموش ہوئے۔ اس طرح ملی ہے جنت کی سرداری کہ بچے سامنے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور اہل البیت ہیں، آل رسول ہیں، کائنات کا افضل ترین گھر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کو دیکھا، اس میں سے عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر سارے ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں کائنات کا افضل ترین ہوں، نسب کے لحاظ سے بھی، حسب کے لحاظ سے بھی۔ ہاں جنت کی سرداریاں مل رہی ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کے، بچوں کے چیخو پکار سن کے میں قربان جاؤں اپنے نبی کی محبت پر امت کے ساتھ۔ ہمیں کہا بھوک نہ مانگنا، فراخی مانگنا، فراخی مانگنا، بھوک نہ مانگنا، فراخی مانگنا، بیماری نہ مانگنا، صحت مانگنا، اور اپنی اولاد کے لیے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے کہ کوئی مجھے قیامت کے دن تانا نہ دے آپ کے بچوں نے تو موجیں کی، ہمارے بچے تو بھوک سے تڑپتے رہے، سولیوں پہ لٹکتے رہے۔ نہیں نہیں، پہلے میرے بیٹے نیزوں پہ لٹکائے جائیں گے، پہلے میری بچیوں کے سر سے دوپٹے اتارے جائیں گے، پہلے میرے معصوم بچے نیزوں پہ لٹکیں گے، پھر میری امت کی باری آئے گی۔ تم پر دکھ صدمے ہیں تو میرے صدمے یاد کرنا، تمہیں اپنے صدمے بھول جائیں گے۔ یہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا بنانے والا ان کا قدردان ہے۔ ہم نے امتی ہو کر ان کو گھروں سے بھی نکال دیا، دفتروں سے نکال دیا، بازاروں سے نکال دیا، تجارت سے نکال دیا، سیاست سے نکال دیا، ہر شعبے سے نکال دیا۔ مسائل خاک حل ہوں گے۔ اس کھوپڑی میں ہے کیا جو یہ مسئلے حل کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بلند پرواز ہوئے، سدرۃ المنتہا، جبریل اٹک گیا، رسول اللہ آگے ایک بالش دیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ سدرۃ المنتہا کے آگے سفر ہوا، کیسے ہوا یہ اللہ ہی جانے ہے یا اس کا حبیب جانے ہے، نہ انہوں نے بتایا نہ اللہ نے بتایا، ہم ایمان لائے۔ پھر وہاں سے اوپر سفر شروع ہوا، آج پہلا دن ہے، عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور کسی ہستی کے قدم عرش کی دھرتی پر پڑ رہے ہیں۔ آج عرش بھی جھوم رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ پھر عرش کے اوپر لا محدود لا تعداد پردے ہیں، اللہ نے سارے پردے ہٹائے اور کہا میرے حبیب آمنے سامنے ہو جائے۔ کہا السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ تو علم کامل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہاں سے روشنی لینی پڑے گی، تب ہم انفرادی اجتماعی مسائل سے نکل سکیں گے، ورنہ یہ گرداب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ وہاں سے روشنی لو جو خود روشن ہے۔